الکریم اما بعد، ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ بہت قابل عظمت اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکرم اور محترم ہے۔ یہاں تک کہ محدثین میں یہ بحث موجود ہے کہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنوں میں ایک دن یوم عرفہ ہے جو پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اور یوم عرفہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں آتا ہے، اس لیے ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔ چنانچہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ سب سے افضل رات ہے، اس لیے رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے اور ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اب اس عشرے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ ذہن نشین فرمائیں بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ مضمون زیادہ ہے اور وقت تھوڑا ہے، تو اس مختصر وقت میں جو مضامین مجھے عرض کرنے ہیں وہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں کسی بھی بندے کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی عبادت اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ جب اللہ کے یہاں اس عشرے کی عبادت بہت محبوب ہے تو پھر ہم سب کو اس عشرے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور پھر اس عشرے کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے گھروں کا احتساب کریں اور اپنے بچوں کا اور اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ کیا اس عشرے میں کچھ عبادات میں ہمارے یہاں اضافہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت اللہ کے نزدیک محبوب ہے پورے سال میں اتنی محبوب نہیں ہے، کیا ان 10 دنوں میں کچھ ہمارے یہاں عبادت کا اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں تو آج ہی سے یہ طے کریں کہ ذی الحجہ کا جب چاند ہو جائے تو ہم نے ابتدائی عشرے کو عبادت میں صرف کرنا ہے۔ جو جانور ہم قربانیوں کے لیے لے کر آتے ہیں یا جو ہم منڈیوں میں جاتے ہیں خریداری کے لیے، وہ بھی عبادت ہے، مگر اس عبادت کے لیے اس عبادت کو نہ چھوڑا جائے۔ ساری ساری رات جوان بیٹھ جاتے ہیں اور روڈوں پر اور پلاٹوں میں اور گلیوں میں جانور باندھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور لغویات اور فضولیات اور غیبتیں اور بیہودہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا یہ رات لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب نہیں رکھتی؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتی ہے، اور دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، تو پھر کیوں ان راتوں کو ضائع کیا جائے، پھر کیوں ان دنوں کو ضائع کیا جائے؟ اور اسی طرح سے پھر ارشاد فرمایا، دوسرا عمل یہ بتلایا
کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح سے تیسرا جو عمل بتلایا وہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عمل کثرت سے کرنے کا ہے۔ اور پھر چوتھا عمل جو بتلایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے اس کے بعد جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یہ بالوں کا اور ناخنوں کا نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، کاٹ لے تو گناہ نہیں ہوگا مگر نہ کاٹے تو ثواب کی بات ہے۔ اور پھر یہ حجاج کے ساتھ شباہت کی جا رہی ہے، تشبہ کیا جا رہا ہے کہ حجاج چونکہ احرام کی حالت میں یہ بال نہیں کاٹتے اور ناخن نہیں کاٹتے تو ہم بھی حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کریں۔ اللہ کریم ہے، وہ اللہ کریم جو رحمتیں حاجیوں پر برساتا ہے، شاید ان رحمتوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ تو یہ 4 اعمال ہیں عشرہ ذی الحجہ کے ابتدا میں۔ پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، جائے نماز کے سامنے لکھ لیں تکبیرات تشریق پڑھنی ہیں، اور مرد مساجد میں پڑھتے ہیں، اور اگر مسجد سے جماعت رہ جائے، گھر پڑھی ہے یا مسجد میں ہی پڑھی ہے تو پڑھنے کے بعد پھر اس تکبیر کو پڑھنا ہی ہے۔ مسبوق ہے، نماز کی رکعتیں رہ گئی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اسے پڑھے گا۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ تکبیرات تشریق ان کی قضا بھی نہیں ہے، اگر بیٹھے بیٹھے مصلی پر ہی یاد آ گئی تو پھر پڑھ لیں گے، اور اگر آپ وہاں سے اٹھ گئے تو اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ تو کچھ اعمال اللہ پاک نے ایسے دیے کہ جس میں قضا بھی نہیں رکھی، تاکہ اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو۔ دنیا کا کوئی نفع ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ایک ہی بار آیا ہے تو ہم کس قدر پہلے سے اس نفع کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مائیں بھی سمجھاتی ہیں بچوں کو، اسی طرح سے بڑے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو کیا تکبیرات تشریق اگر ہم سے فوت ہو جائے، نکل جائے، تو یہ کوئی کم نقصان ہے؟ اس کو تو ہم نقصان نہیں سمجھتے۔ یہ نقصان اس دن پتہ چلے گا کہ جس دن کہا جائے گا جاؤ تم ایک نیکی لے کے آ جاؤ، آج تمہارے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ اور تم اپنا فیصلہ کروا لو۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش دنیا میں ایک بار اللہ اکبر ہی زیادہ کہہ دیتا تو آج وہ ایک نیکی بن جاتی۔ ایک شخص کے پاس صرف اللہ اکبر ایک کلمہ ہی ہوگا اور وہ اس کو دے دے گا، جبکہ ماں نے نہیں دیا، باپ نے نہیں دیا، بہن نے نہیں دیا، اولاد نے نہیں دیا، بھائی نے نہیں دیا، کسی نے نیکی نہیں دی، یہ ایک شخص دے دے گا۔ وہ کہے گا میرے پاس تو ہے ہی ایک ہے، اب میں تو جنت میں تو جا نہیں سکتا اور میرے کسی کام کی تو ہے نہیں، یہ تم لے لو۔ تو اندازہ کیجئے اس وقت اس ایک نیکی کی قدر آئے گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم آیا تھا۔ حکم کیسے آیا تھا؟ حکم آیا خواب کے ذریعے سے۔ براہ راست اللہ وحی کر سکتا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، جبریل وحی لے کے آ سکتے تھے، مگر یہ نظام اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے نظام کون سا بنایا؟ خواب کے ذریعے سے اشارہ ہوا، اپنی محبوب چیز کو ذبح کرو، اپنی پیاری چیز کو ذبح کرو۔ یہ خواب میں دکھلانا اور یہ خواب میں اشارہ ہونا، اس سے
یہ سبق سمجھانا مقصود تھا کہ امت مسلمہ کو یہ سبق مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے اشارے پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے، مگر آج اللہ کے صریح اور کھلے حکم چھوٹ رہے ہیں، اور کھلے حکموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی کی خاطر حکم قربان، آج رات کو سنیے گا، آج خریداری کرنے کے لیے، جانوروں کو خریداری کرنے کے لیے عشاء کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، ناپاک جسم چونکہ چھینٹے پیشاب کے ساتھ لگے ہوئے اور اسی حال میں آ کے سو جاتا ہے، یہ کون سی قربانی کر رہا ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ جانور جو خرید کر لایا ہے، قیامت کے دن یہ جانور اس کے خلاف گواہ ہوگا، یہ پل صراط میں اس کی سواری تھوڑا ہی کرے گا، اس نے اتنا بڑا اللہ کا حکم چھوڑا ہے۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے اس لیے دکھایا گیا کہ تاکہ ہر آدمی سمجھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل بھی 100% ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اماں ہاجر کا وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، ماؤں بہنوں کے لیے یاد رکھنے کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، حضرت ہاجر سے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کسی سے ملوانے لے جا رہے ہوں گے، کہا نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر کہا ہاجر نے کہ کیا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چیخیں گی، چلائیں گی، واویلا کریں گی، اللہ کا حکم ہے، بھاگیں گی ابراہیم کے پیچھے، نہیں ذبح کرنا، نہیں ذبح ہونے دوں گی۔ مگر انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائیں تو مجھے یہ بھی تسلیم ہے۔ یہ ماؤں بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل ذبح ہو جائیں۔ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اور نہیں، ایک ہی بیٹا اسماعیل۔ ماں ہاجر کہہ سکتی تھی نا ایک ہی ہے، اس کو بھی ذبح کر دیں، مگر سمجھتے تھے کہ اللہ کریم ہے، جس مالک و خالق نے یہ چیز دی ہے اس کے نام پر قربان کرنا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ بلند ہونے کا سبب ہے۔ آج ہم اپنی خواہشات اللہ کے حکم پر نہیں قربان کر سکتے، آج چاہتے ہیں اللہ کے حکم پر قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو بیٹے اور اولادیں قربان کر دیں اور اپنی اولادوں کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان ہونے کے لیے لٹا دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہو، یہ جانور اسی اولاد کا نعم البدل ہے، گویا کہ اولاد کے بدلے میں اللہ نے جانور دیا ہے اور وہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں۔ لہٰذا جذبہ وہی ہونا چاہیے کہ اگر اولاد بھی آ جائے اور اللہ کا حکم ہو تو میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات کہنا بڑا آسان ہے۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جو صحابی ایمان لے آئے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہو گئے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا چھوڑ دیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی چھوڑ دی، ہجرت کر کے چلے گئے، یہ قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، یہ قربانیوں کی مثال ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میدان جنگ گرم ہے، میدان کارزار گرم ہے، سامنے بیٹا ہے اور تلوار چلانے کے لیے اس پر تیار ہیں، کیوں کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ سب قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، یہ تاریخ بڑی بڑی ہے، یہ تاریخ کے اوراق کو آپ دیکھیں، یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ لہٰذا قربانی میں نیت اپنی درست کرے، بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، نیت کی اصلاح کرے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بار بار خریداری سے لے کر ذبح کرنے تک، ذبح سے تقسیم تک، سارے معاملات اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، بار بار
یہ بات لائی جائے۔ اگر ریاکاری ہوئی، اگر دکھلاوا ہوا، رد کر دی جائے گی قربانی، یہ جانور رد کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے قداور جو جانور منگوائے ہیں اور لاکھوں کے خریدے ہیں، یہ سب کے سب رد کر دیے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا۔ اگر ریاکاری اور نمود و نمائش ہوئی تو یہ رد کر دیا جائے۔ قربانی کا ایک ظاہر ہے اور قربانی کا ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ منڈی جا کے جانور خریدا اور اس کو لا کر گھر میں کھڑا کیا اور اس کو چارہ ڈالا اور اس کے پانی کا انتظام کیا، خدمت داری کی، اور عید الاضحیٰ والے دن اسے ذبح کر دیا اور گوشت اس کا تقسیم کر دیا، یہ قربانی کا ظاہر ہے۔ مگر قربانی کا جو باطن ہے، جس سے اس میں روح پڑے گی، وہ اخلاص ہے، وہ تقوی ہے، اخلاص ہے اور تقوی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور نمبر 2 گناہوں سے بچنے کا جذبہ اندر پیدا ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے تقوی چاہتا ہے کہ اس قربانی کو ذبح کرنے کے بعد تمہارے دل میں کتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، کتنی اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے، کتنا گناہوں سے بچنے کی استطاعت اندر پیدا ہوئی ہے، یہ مقصود ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اے فاطمہ قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے سامنے آ جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گھروں کے اندر جب قربانیاں ہوتی ہیں، خواتین کی جب قربانیاں ہوتی ہیں، تو خواتین کو اپنی قربانیوں کے پاس کھڑے ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، محرم غیر محرم اس کا لحاظ بہت ضروری ہے، شریعت کے پردے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر قصائی ہے تو وہاں آپ برابر میں تو نہیں کھڑی ہوں گی، مگر دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا، اپنے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا، اور اس جذبے کو تصور میں لانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر کیسے چھری چلائی تھی، اور یہ جانور اولاد کا نعم البدل ہے۔ اگر مجھے اللہ کا حکم اولاد کی قربانی کا آیا تو میں اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب جانور ذبح ہو رہا ہو، یہ جذبہ اپنے دل میں لایا جائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرْ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، فرمایا آپ کے گزشتہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، ایک قطرہ جب زمین پر گرے گا نہیں، اس کے گرنے سے پہلے پہلے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جب ہے جب اخلاص ہو، جب تقوی ہو۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے بتایا ہے کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سب کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی سب کو یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم، یہ عید الاضحیٰ والے دن سب سے محبوب ترین عمل وہ کیا ہے؟ وہ خون کا بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ جانور یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، ایک ایک بال پر اجر ہوگا، ایک ایک قطرے پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب خون زمین پر گرتا نہیں ہے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، مگر بشرطے کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ ماں بہن پر قربانی واجب تھی اور جناب استطاعت اتنی نہیں تھی، زبردستی کر لی، بھائی چلو کر لو، اب یہ خوشی سے نہیں دی قربانی، نہیں، خوشی سے قربانی کرو، خوشی سے قربانی کرو، خوشی سے قربانی کرو۔ اور پھر فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ نے ڈانٹا نہ آئے ہمارے پاس، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں اگر نہ کرے قربانی تو مت آئے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس پر واجب ہے قربانی۔ واجب ہے مقیم، بالغ، عاقل، مالدار۔ یہاں تھوڑا سا نصاب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب
اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ جیسے ہم رمضان میں نصاب بیان کرتے ہیں زکوٰۃ کا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا جب 7.5 تولہ ہو، چاندی جب 52.5 تولہ ہو، نقدی جب 52.5 تولہ قیمت کے برابر ہو، مال تجارت جب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یہ 4 اشیاء تو زکوٰۃ کے اموال ہیں اور قربانی کے بھی ہیں، لہٰذا جس پر زکوٰۃ آتی ہے اس پر قربانی آتی ہی آتی ہے۔ مگر ایک 5ویں اور اضافی چیز ہے قربانی کے اندر، وہ یہ کہ جس شخص کے گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس ضرورت سے زائد سامان کو اگر لایا جائے سامنے اور اس کو برابر کیا جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے، تو برابر ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً اس وقت 1,74,000 روپے ہے، 1,74,500 کے لگ بھگ، اس کے قریب۔ تو اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہے، نقدی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر گھر میں ضرورت سے زائد کپڑے موجود ہیں، ان سلے کپڑے عورتوں کے ہیں، برتن اتنے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، شو پیس کے طور پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ استعمال کی نہیں ہیں، ضرورت سے زائد مال ہے، بڑے مہنگے پردے لگے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد مال ہے۔ اگر یہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت پہنچ گئی 1,74,000، 2025 کا ریٹ تقریباً اتنا ہے، تو اس خاتون پر قربانی واجب ہے، اگرچہ کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، اگرچہ کوئی مال نہیں، مگر قربانی واجب ہے۔ پھر کیا کرے؟ گھر سے مال نکالے اپنا، یہ جو اسٹوروں کے اندر بھرا پڑا ہوتا ہے مال، کچرا سارا، اب وہ کچرا بھی کباڑے پہ جاتا ہے تو وہ بھی تو 50,000 کا تو نکل ہی جائے گا، اچھا خاصا تو وہ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سارا گھر میں دیکھنا ہے، ملکیت میں کیا کیا ہے، قربانی کا نصاب متعین بتا دیا، اپنی ملکیتوں کو چیک کرو، دیکھو۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ کسی کی آج نہیں ہے، ایک میرا پیارا جوان، اس کے پاس ایک موبائل موجود ہے، وہ اس کی ضرورت کا ہے، ایک اور اس نے مہنگا سا رکھا ہوا ہے، وہ جو نارمل والا ہے وہ لے کے باہر نکلتا ہے، مہنگا والا اس نے اندر رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، ضرورت اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک خواہش ہے، جی چاہتا ہے کہ 2 موبائل ہو جائیں، جی چاہتا ہے ٹیب بھی موجود ہو، جی چاہتا ہے لیپ ٹاپ بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے کام کا ہے کہ نہیں، کیا اس کے بغیر آپ کا چارہ کار ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی سلسلے میں آپ کو لیپ ٹاپ کی حاجت ہے تو آپ کی ضرورت ہے، مگر شوقیہ ہے، ٹیب شوقیہ رکھا ہوا ہے، موبائل 3 شوقیہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ضرورت سے زائد سامان ہیں، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، قربانی واجب ہے میرے پیارے پر، میرے عزیز پر۔ اس دن ایک جگہ پر میں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک جوان تھا، وہ تو بڑا خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میرے اوپر تو قربانی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا مول صاحب میرے پاس تو گھر میں 4.5 لاکھ کا ایک موبائل ہے اور جو جیب میں رکھتا ہوں وہ تو 80,000 کا ہے۔ تو بھائی، اور آپ نے کہا مول صاحب کہ دونوں استعمال کے ہوں، تو وہ تو استعمال تو میں کرتا ہوں، گھر جا کے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ استعمال تو کرتے ہو لیکن ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ذرا اپنے گھروں کو دیکھیں، بچیاں دیکھیں، باپ نے یہ شے خرید کے دے دی، یہ خرید کے دے دیا، بچی کی چاہت پر یہ شے خرید کے دے دی، یہ دیکھو یہ ضرورت سے زائد سامان جو خرید کر آپ نے دیا ہے وہ بچی کی تعلیم سے تعلق نہیں رکھتا، کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، بس بچی کی چاہت کو اور خواہش کو آپ نے پورا کیا ہے۔ بیٹی ہے، چلو جی وہ پڑھ رہی ہے، آپ نے اس کو اچھی کارکردگی پر گفٹ لے کے دے دیا، چلو ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت اس کی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر اگر اس کا چارہ کار ہے، گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ مال ضرورت سے زائد ہے، اس کو شامل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ مذکورہ رقم جو بتائی ہے چاندی کی، وہ اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی جہیز کا جو سامان رکھا ہوا ہے لڑکیوں کے پاس،
ابھی شادی نہیں ہے، شادی کو سال باقی ہے، واشنگ مشین لے کے رکھ دی، فریج لے کے رکھ دیا، ابھی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد مال ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو ملائیں گے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو مال پہنچ جائے گا۔ اور اس طرح کا کوئی سامان، کپڑے لے کے دیے ہوئے ہیں، تو اپنی ملکیتوں کو دیکھو بھائی، اپنی ملکیتوں کو دیکھو، قربانیاں درست کرو، قربانیاں کرو۔ میں آپ کو ایسے اشخاص کا بھی بتا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے شکر سے، اللہ کے کرم سے ان قربانیوں کے ایام میں جگہ جگہ جا کے یہی مسائل بیان کرتا ہوں، نہیں پتہ لوگوں کو۔ ایسے لوگ بھی مجھے ملے جنہوں نے اپنے گزشتہ 10 سال کی قربانیاں کی ہیں، میرے بیان کے بعد قضائیں کی ہیں قربانیوں کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کی قضا بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ پچھلے سال کی قربانی رہ گئی تھی، سال جانور خرید کر آپ ذبح کریں، نہیں، اب وہ قربانی کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ کرنا بھی وہاں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، وہ صرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کو غنی نہیں کھا سکتا۔ قربانی کا گوشت تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غنی بھی کھا سکتا ہے، سارا خود رکھ سکتے ہیں، مگر پچھلی جو قضا ہے اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، اس کو جانور آپ نے لانا ہی نہیں ہے، وہ قیمت صدقہ کرنی ہے، قیمت زکوٰۃ کے مصرف پہ دینی ہے۔ تو مسائل کا نہ جاننا قیامت کے دن عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا۔ ان مسائل کو سمجھیں۔ میں بہت کل سے پرسوں سے یہ گروپوں میں چلا رہا ہوں، بھائی اس مجلس میں شریک ہوئیے گا، شریک لازمی ہوئیے گا، مسائل سمجھیے گا، مسائل سیکھیے گا، مسائل جاننے کی کوشش کیجیے گا بھائی۔ اس لیے درخواست ہے ان مسائل کو سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے بیٹے کو اکاؤنٹ کھول کے دے دیا، بیٹی کو اکاؤنٹ کھلوا کے دے دیا، اور اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے رقم ڈال دی ہے تعلیم کے لیے۔ آج ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے صبح کہ ایک پلاٹ میں نے بیٹے کے نام کر دیا ہے کہ جناب یہ اپنی تعلیم میں صرف کرے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے مال کا کچھ حصہ بچوں کو تعلیم کے لیے دے دیتے، ریٹائر ہوا، اچھا خاصا مال ملا ہے تو وہ بچے کو دے دیا، بھائی اپنے پاس خرچ ہو جائے گا، اس کا اکاؤنٹ کھول کے دے دیا، تعلیم میں صرف کرے گا۔ اس وقت وہ تعلیم میں صرف کرے گا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اگلے سال پڑے گی، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اس پر قربانی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہو رہا ہے تو۔ بیٹی کو ایسے ہی آپ نے پیسے جمع کر کے اس کو دے دیے، اس پر بھی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے وہ رقم جو کیش اس کے پاس ہے تو قربانی واجب ہے۔ بس یہ قربانی کے 3 ایام میں اگر یہ رقم موجود ہوئی تو قربانی واجب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس مال آ گیا تو تب بھی وجوب آ گیا، تب بھی قربانی واجب ہے۔ فوری جانور خریدیں اور اسے ذبح کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ کچھ اللہ کے احکام ایسے آتے ہیں کہ جس پر انسان کو بادل ناخواستہ اللہ کا پیارا حکم سمجھ کر انسان کو اپنا سب کچھ لوٹانا ہی ہے۔ یہ عزتیں اللہ نے دی ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، سب کچھ۔ زکوٰۃ تو ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، سال کے بعد آپ نے دینی ہے، وہ بھی جناب ایک خاص مقدار رکھی ہے زکوٰۃ کی، اور گویا کہ زکوٰۃ میں وہ مال ہے جو مال نامی ہے، مال نامی بڑھنے والا مال، مگر قربانی میں مال نامی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ضرورت سے زائد سامان بھی گھر میں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لہذا ضرورت سے زائد۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ معتدل زندگی گزاریں، آپ اعتدال والی زندگی گزاریں۔ تو اس لیے یہ خیال رکھیے گا وجوب کس پر ہے، ضرورت سے زائد پلاٹ ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے جناب ضرورت سے زائد مکان ہے، ایک مکان رہائشی ہے، اس کے اوپر اضافی ایک اور مکان ہے، قربانی واجب ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب قربانی کے جانوروں کی تفصیل سمجھ لیجئے۔ جانور قربانی کے 4 اجناس 8 جانور، 4 اجناس 8 جانور۔ 4 اجناس معنی یہ کہ بکری بکرا نر مادہ، بھیڑ دمبا نر مادہ، اور گائے نر مادہ 2، اور اونٹ نر مادہ، اور بھینس گائے کے زمرے میں ہی آتی ہے، بغیر کسی کراہت کے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ جانور ہیں قربانی کے، اور ان کی مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ
کہ یہ معاملات کتنے حساس ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی عمریں بھی متعین فرمائی ہیں، اس عمر کا جانور ہوگا تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اونٹ کی عمر 5 سال بتلائی، گائے بیل کی بھینس کی عمر 2 سال، اور بکری بکرے کی عمر 1 سال، اور بھیڑ دمبے کی عمر بھی 1 سال۔ کسی بھی جانور کی عمر 1 سال سے کم ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، 1 سال سے کم ہو تو جائز نہیں ہے۔ دانت کا گرا ہوا ہونا یہ اس کے عمر کے پورا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر عمر پوری ہے، آپ نے گھر میں جانور پالا، دانت نہیں گرا تو عمر پوری ہے، 2 سال کا پورا ہو گیا بچڑا، اسی طرح سے بکرا 1 سال کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، قربانی جائز۔ مگر چونکہ ہم باہر سے خرید کر لاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اچھی طرح سے جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ دمبے میں یہ گنجائش ہے، بھیڑ اور دمبے میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ سال کا کم ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1، وہ 6 ماہ سے اوپر ہو، 6 ماہ سے کم نہ ہو، اور نمبر 2، اگر اس کو سال والوں کے ساتھ برابر میں کھڑا کیا جائے تو برابر لگتا ہو۔ تو یہ صرف دمبے اور بھیڑ میں اس میں گنجائش دی ہے، باقی نہ بکری میں ہے، نہ بیل گائے میں ہے، نہ اونٹ اونٹنی میں ہے، کسی میں یہ گنجائش کم کی نہیں ہے، صرف اس ایک جانور میں کم کی گنجائش دی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اس طرح سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریں بھی جانوروں کی متعین فرما دی۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ قربانی کے اندر کیا ہے کہ بڑے جانور کا 7واں حصہ یا چھوٹا جانور 7ویں حصے سے کم جائز نہیں۔ 7ویں حصے سے کم کیسے کہ 8 لوگ ایک جانور میں شریک ہو گئے، جائز نہیں ہے۔ ہاں 7 سے کم لوگ شریک ہیں، 6 شریک ہو گئے، 5 شریک ہو گئے، 2 شریک ہو گئے، جائز ہے۔ اب میں ایک مثال سے مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک جانور آپ نے ذبح کیا، بچڑا ذبح کیا مثلا، اور اس کا صاف ستھرا گوشت 70 کلو نکلتا ہے مثال کے طور پر، اب ہر شریک کو 10 کلو آئے گا، مگر ہم نے اندازے سے کر دیا۔ اب ایک شریک کی طرف چلا گیا 10 کلو سے 1 پاؤ اضافی 10.25 کلو چلا گیا، اور ایک شریک کے پاس چلا گیا 10.25 کلو۔ جب 10.25 کلو گیا تو یہ 10.25 کلو یہ 7واں حصہ جانور کا نہیں ہے، یہ بڑے جانور کا 7واں حصہ نہیں ہے نا، تو قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور کا 7واں حصہ ضروری ہے، اس سے 1 ذرہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک آپ کی رضامندی ہو، 4 لوگ 6 لوگ 7 لوگ آپ شریک تھے، ہاں بھائی کوئی کمی بیشی ہو معاف کرنا، ارے بھائی کیوں معاف کریں؟ یہ کمی بیشی آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، یہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ایک چھوٹا جانور بکرا بکری بھیڑ دمبا ذبح کرو، یا بڑے جانور کا 7واں حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو یہ بڑے جانور کا 7واں حصہ تو نہیں ہوا، اس لیے کہ 7ویں حصے سے 1 پاؤ کم ہے، 7ویں حصے سے ½ کلو کم ہے، قربانی 1 کی بھی نہیں ہوگی، 1 کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے عبادت ہے، یہ سیکھو مسائل، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قصائی کو بھی جلدی ہوتی ہے، بس جی ہاں جی بوٹی ہو گئی سب، اب اس کے بعد بھی جمع کر لیا آدھا، ہم تو پورا سال کھاتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کبھی بیشی بس 1-2 کلو لے گیا، 4 کلو لے گیا، نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کریں۔ صافی گوشت ضروری ہے، برابر برابر آ جائے، اور ہاں اس میں پھر یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ اس مشکل میں پڑنے سے بچنے کے لیے ایک پایا ایک حصے میں رکھ دیا، دوسرے میں دوسرا پایا، 4 پائے 4 حصوں میں رکھ دیے، ایک حصے میں کچھ کلیجی رکھ دی، ایک حصے میں دل، ایک حصے میں جناب دماغ، اس طرح سے کر کے آپ تقسیم کر دیں۔ بہرحال صحیح یہ ہے کہ ان چیزوں کی بھی برابری الحمدللہ جو ادارے قربانیاں بڑی احتیاط سے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اداروں کے اندر جو بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ساتھ حصے، پائے کے ساتھ حصے کریں گے، وہ دل کے ساتھ حصے کریں گے، دماغ کے ساتھ حصے کریں گے، ہر شے کے وہ ساتھ حصے کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے نا، قربانی کا معاملہ ہے۔ تو
یہ ہے اس جانور کی تقسیم کا مرحلہ۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جانور جو آپ خرید کر لائیں گے وہ جانور صحیح سالم، صاف ستھرا جانور ہو، بے عیب جانور ہو۔ اب وہ خریداری کے بعد اس وقت تو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں منڈیوں میں، چونکہ منڈیوں میں ہم تو جب جاتے ہیں تو پورا خاندان ساتھ لے کے جاتے ہیں، بچے بھی جائیں گے، بڑے بھی جائیں گے اور محترمہ بھی جائیں گی، اور پھر وہاں جلدی ہوتی ہے، کوئی جانور کوئی سینگ نہ مار دے، کوئی لات نہ مار دے، تو جلدی جلدی میں خرید کے لے آتے ہیں۔ اب میرے پاس اس وقت نا موبائل میں کئی تصویریں جانوروں کی آئی ہوئی ہیں، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا دم کٹا ہوا ہے، کسی کا یہ کٹا ہوا ہے۔ بھائی پہلے کہاں تھے؟ گھر میں لا کے دیکھا ہے اللہ کے بندو، صحیح سالم جانور خریدو، صاف ستھرا جانور خریدو، بے عیب جانور خریدو، ہے کان نہ کٹا ہوا ہو۔ اب دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کانوں کو دیکھیں، چیک کریں، اور ہم جانور کے کانوں کو اور آنکھوں کو دیکھیں، چیک کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا لا یضحى بالعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ولا بالعوراء، اندھا جانور قربانی نہیں ہوگی، ولا بالمریضہ، بیمار جانور لاغر بیمار چل نہ سکتا ہو قربانی نہیں ہوگی، ولا بالعجفاء، اور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو قربانی نہیں ہوگی، جس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوگی، اور جو بالکل اندھا ہو قربانی نہیں ہوگی، کان میں سوراخ ہو قربانی نہیں ہوگی، جس کی دم کٹی ہوئی ہو 1/3 سے زیادہ قربانی نہیں ہوگی، جو 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھا پاؤں تکلیف کی وجہ سے نہ رکھ سکتا ہو، زخمی ہو اس کو چوتھا پاؤں، قربانی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی، یہ تو گوشت مقصود ہے، گوشت تو صحیح ہے۔ نہیں، قربانی قربانی ہے نا، قربانی قربانی ہے، محبوب مال، خوبصورت مال۔ کیا اسماعیل علیہ السلام محبوب نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام خوبصورت نہیں تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام میں کوئی عیب تھا؟ کیا ان کی کوئی انگلی کٹی ہوئی تھی؟ کیا ان کا کوئی کان کٹا ہوا تھا معاذ اللہ؟ ہاں، محبوب مال۔ جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہے، گائے لے کر آئے ہیں، بکری لے کر آئے ہیں، گائے کے اگر 2 تھن خراب ہیں قربانی نہیں ہوگی، بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہے قربانی نہیں ہوگی۔ بے عیب جانور، سالم جانور، البتہ خریداری کے بعد عیب دار ہو گیا، لاتے ہوئے گاڑی میں اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی، تو اگر آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہے، تو متبادل جانور خریدیں، اور اگر غریب ہے، واجب نہیں تھی قربانی، شوق سے خریدا ہے، واجب نہیں تھی، تو پھر اسی کی قربانی کر لیں۔ آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ مادہ جانور اگر خرید کر لائے تو اس کے دودھ کو بھی دوہنے کا حکم نہیں ہے، دودھ بھی نہیں نکال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مسائل سمجھائے ہیں قربانی سے متعلق۔ دودھ کیا، جب جانور ذبح کر لیں گے تو جو جانور کی گردن میں رسی ہوگی وہ بھی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے، کھال کا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عبادت کر رہے ہیں نا، تو عبادت تو اس طرح سے کرو جس طرح سے اللہ نے عبادت بتلایا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بتلائی ہے اس طرح سے عبادت کی جائے۔ آج کون ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے؟ پھر یہاں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، 2 باتیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی جناب یتیم بچی کی شادی کروا دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ بھائی قربانی ہے، قربانی یتیم کی شادی کا نعم البدل نہیں ہے، قربانی اولاد کا نعم البدل ہے، قربانی اولاد کا نعم البدل ہے۔ تمہیں تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہونا تھا، اللہ نے وہاں سے حکم ہٹا کر جانور پر منتقل کر دیا۔ اب اس جانور سے آپ لے جا رہے ہیں جہیز پر، اس جانور سے آپ لے جا رہے ہیں یتیم بچی کی شادی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے قربانی کے موقع پر، اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ آپ نے منگوائے، 63 خود کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ذبح کیے۔ یہ آپ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، جن کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، سب سے
بہترین اور بلند ترین عمل ان ایام میں قربانی کرنا ہے۔ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے وہ قربانیاں کرے، جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں قربانیاں کرے۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے واجب ہو گئی، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اب کرو، صحابہ کے نام پر کرو، انبیاء کے نام پر کرو اور قربانیاں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء تک گوشت پہنچ جائے۔ اور ایک یہ جو تصور دوسرا چل پڑا ہے، ایک بھاری بھرکم بھلا کا بیل لے کے آگے، جناب 10 لاکھ کا لے کے آگے، بھائی 10 لاکھ میں اگر آپ 5 جانور اچھے لے آتے تو زیادہ لوگوں کو گوشت پہنچتا، اور اچھے لے آتے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی بھی تو ملے گی نا۔ وہ جو بھاری برکم آپ لے کے آئے اس پر تو جتنے بال ہیں وہ 5 جانوروں پر تو نہیں ہو سکتے، اتنے آپ بکرے خرید لے، اتنے آپ چھوٹے جانور خرید لے، دیہاتی علاقوں کے اندر آپ ثابت جانور بھیج دیں، ضرورت مندوں کو بھیج دیں کہ بھائی یہ آپ اپنے ہاں قربانی کر لیجیے گا، لیکن جہاں یقین ہے کہ وہ اہتمام سے قربانی کرے گا، یا آپ ذبح کر کے گوشت پہنچوائیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ضیافت کا دن ہے، اور ضیافت کا تقاضا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں تک گوشت پہنچے۔ خود بھی کھایا کریں، کچھ لوگ خود نہیں کھاتے، نہیں جی ہم تو پورا سال کھاتے رہتے، نہ، لازم ہے خود کھائیں، خود بھی کھائیں، 3 حصے کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک اغنیاء کو دیں اور ایک غرباء میں تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ، کچھ نہ کچھ کھائیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے آج مہمان نوازی ہے، ضیافت۔ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کھائیں۔ تو اس طرح سے خیال کیا جائے کہ یہ جو بڑے بڑے جانور ہم لے کر آتے ہیں، قداور جانور، اور بہت زیادہ مالیت کے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سالم جانور، بے عیب جانور آپ خرید لیں، کم قیمت کے خرید لیں۔ وہ تو سارا پیسہ حسن کا ہے، وہ تو سارا پیسہ خوبصورتی کا ہے، تو اس اتنی خوبصورتی میں وہ چربی چڑھی ہوئی ہے، اس پر کیا ضرورت ہے؟ وہ نمود و نمائش ہے جی، اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے، اتنا میں نے کیا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہتر اس سے یہ ہے کہ زیادہ جانور خرید کر زیادہ لوگوں تک قربانی پہنچائی جائے۔ وقف قربانی کریں جس سے تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں تک گوشت پہنچے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی جان چھانبین کے بعد ہم یہ وقف قربانیاں کرتے ہیں علاقوں کے اندر، اور وہاں ہمارے معتمد ساتھی جہاں ہوتے ہیں ان کو ہم بھیجتے ہیں۔ آپ یقین جانیے ایسے علاقے بھی آپ کو کیا بتاؤں کہ جہاں جانور جب ذبح ہوتا ہے تو 400-500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں گوشت کے لینے کے لیے، ایک بوٹی آئے گی۔ اب جناب 2 من کا جانور ہے، 80 کلو گوشت ہے مثال کے طور پر، چونکہ وقف کے جانور تو ہم سب سے کم تلاش کرتے ہیں، سب سے کم حصہ کس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں کہ چلو لوگوں کی قربانیاں تو ہو جائیں گھر میں۔ چلو اتنی حیثیت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، تو گھر میں 2 قربانیاں ہیں، 4 قربانیاں ہیں، 6 قربانیاں ہیں، تو اب 6 قربانیاں ہیں تو چلو ان میں سے جناب 3 اپنے گھر کر لیں گے، 3 وقف کی کر لیں گے، تو کم حصے میں کر لیں گے، کم پیسے میں کر لیں گے۔ تو ہم تو یہ سلسلے قائم کرتے ہیں، جن علاقوں میں سستے جانور مل جاتے ہیں وہاں ہم بھجوا دیتے ہیں۔ مگر ایسے علاقے بتاؤں کہ جہاں صرف وہ ایک پاؤ گوشت ان کو میسر ہوتا ہے، کبھی اتنا بھی میسر نہیں ہوتا، اور وہ پورا سال بس یہی گوشت ان کو ملتا ہے، ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو قربانی بہرحال بہت افضل ترین عبادت ہے، اور اس طرح سے قربانیوں کو جس طرح سے عرض کیا گیا ہے ان تمام کے تمام مسائل کے ساتھ قربانی کریں، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا اجر ہے۔ اور پھر قصائی کا خیال رکھیں، ذبیحہ حرام نہ کروائیے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com